سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جانثار، انتہائی وفادار، حضور کے چچا، کئی بار ان کی بات سن چکے ہیں۔ ان کا ایمان لانا سب سے عجیب ترین ہے، کیونکہ جو بھی شخص ایمان لایا وہ کوئی معجزہ دیکھ کر، جنت کی بات سن کر، دوزخ کا عذاب سن کر، کوئی ہدایت کی بات پا کر، کوئی بات سمجھ میں آ گئی، کوئی وجہ بنی ایمان لانے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان لانا بہت معروف، لیکن انہوں نے بھی خواب پہلے دیکھا، حضور کا معجزہ دیکھ لیا۔ حضرت امیر حمزہ کا ایمان سب سے عجیب طرح ہے، بالکل بے مثل، ایسا ایمان کسی کا نہیں۔ ایمان لانے کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، ابو جہل نے ان کو روکا، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ سرکار جانے لگے تو اس نے اپنی کمان زور سے ماری، وہ آپ کی پیشانی پہ لگی، زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا۔ سرکار گھر تشریف لے گئے۔ اتنے میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے شکار کھیل کر آئے۔ وہ بڑے پہلوان تھے، بڑے لمبے قد کے، مضبوط جسم پہلوان، اور شکار کے بڑے شوقین تھے۔ طاقت کا عالم یہ تھا کہ اگر گھوڑے کو مکہ مارتے تو 4 گلہ بازیاں کھاتا تھا گھوڑا، اتنی طاقت۔ حضور نے کہا یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا شعر ہے، امیر حمزہ۔ تو وہ شکار کھیل کے واپس آئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو مارا ہے ابو جہل نے۔ اچھا، وہ عمر میں حضور سے 2 سال چھوٹے تھے، چچا تھے لیکن عمر میں چھوٹے تھے، لیکن شروع سے محبت، عقیدت اور چچا ہونے کا ایک رشتہ، اور پھر حضور سے محبت کیوں نہ ہو، سب کچھ دیکھتے تھے آنکھوں سے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے آبائی دین پر اور جو بھی وہاں کا اس وقت ماحول تھا اسی پر تھے۔ تو کسی نے جب یہ بتایا تو رشتہ داری کا خون جو ہوتا ہے، حمیت و غیرت ابری، دور فوراً واپس گئے۔ ابو جہل کو دیکھا، پکڑ کے گرایا نیچے اور کمان مار کے اس کا سر پھاڑ دیا، اور پھر بڑے خوش ہو کے آ رہے تھے، سرکار کے پاس آئے، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیے۔ حضور نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے ابو جہل کو گرایا، اس کا سر پھاڑ دیا۔ سرکار خاموش تھے۔ آپ خوش نہیں ہوئے؟ میں نے آپ کا بدلہ لیا؟ حضور نے کہا نہیں، میں نہیں خوش ہوا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، تو اچانک حیرانگی میں کہا آپ پھر خوش کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا میں تو تبھی خوش ہوں گا جب تم ایمان لے آؤ۔ حضرت امیر حمزہ کے ایمان پہ بھی سلام ہے یار، ایک لمحہ دیر نہیں لگائی، کہا ہے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے اسلام لانے سے خوش ہوتے ہیں تو میں اسلام قبول کر۔ یعنی وہ اسلام کس لیے لائے؟ حضور کو خوش کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ان کو یہ اعزاز ملا ہے کہ انہوں نے حضور کو خوش کرنے کے لیے، اور کتنا پھر خوش کیا حضور کو، سبحان اللہ۔ ساری حیات حضور کی آنکھیں
حضرت امیر حمزہ کی یاد میں بہتی تھیں، بڑے لاڈلے ہو گئے، بہت خوش کر دیا۔ موقع ہوتا ہے نا، لمحہ ہوتا ہے نا، تم کو تمہیں سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ اسلام بھی لائے تو کیسا لائے، اللہ اکبر، حضور کو خوش کر لیا، اور جس نے حضور کو راضی کر لیا اور اس کو کیا چاہیے، اس نے سب پا لیا۔ یہ جب مکہ سے ہجرت کی ہے تو کفار نے بڑے ظلم کیے، اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا، تو حضرت امیر حمزہ حضور سے کہتے تھے آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان مشرکوں کو کم از کم بدلہ پورا لیں، جتنا ہمیں وہ تکلیف دے رہے ہیں اتنا تو ہم کریں۔ حضور کہتے نہیں، حکم نہیں ہے، اور وہ ناراض بھی ہو جاتے تھے، سرکار سے لاڈلا پیار تھا نا، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے۔ لیکن بتائیے کہ جس سے حضور خوش ہیں اس سے خدا کتنا خوش ہے۔ اللہ نے آیت اتاری، میرے حبیب جیسے یہ کہہ رہے ہیں ویسے کر لو۔ حضرت امیر حمزہ کی تائید میں آیات اتری، جہاد کی پہلی آیت ان کی خواہش پہ اتری، جاہد الکفار، اللہ اکبر، جہاد کرو، جتنا تم سے وہ زیادتی کر رہے ہیں تم بھی اپنا بدلہ لو، اللہ اکبر۔ جو جتنا حضور کو خوش کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر جو محبت تھی، اللہ، ہجرت کا قافلہ وہ لے کر آئے مدینہ شریف، اور حضور نے جس کی قیادت میں قافلہ بھیجا وہ امیر حمزہ ہے، اور جس کو مکہ میں امین بنایا وہ علی المرتضیٰ ہے، اور جس کو اپنا رفیق سفر بنایا وہ صدیق اکبر ہے۔ کہاں سے بچو گے، ساتھ سب کے چلنا پڑے گا، جہاں چھوڑو گے وہاں دین کا ایک حصہ چھٹ جائے گا۔ حضور نے سب کو ساتھ لیا، بادشاہوں کی مرضی ہے جس سے جو کام لیں۔ اب جب وہ ہجرت کے لیے چلے حضور تو صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ ایک دن اور ذرا راستے میں رک جائیں، یہاں تھوڑا اور پڑاؤ کر لیں، وہ رفیق سفر ہیں اور خدمت کے لیے حاضر ہیں، تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو تھکن نہ ہو، دشمن کا خطرہ ٹل جائے، ذرا 2 دن یہاں اور قیام کر لیں، ادھر اور ٹھہر جائیں، ایسا کر لیں ایسا کر لیں۔ اور حضور بار بار فرماتے کہ نہیں جلدی چلو، ہاں حمزہ بہت انتظار کر رہے ہیں میرا، اللہ اکبر۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کھجور کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے اور دور سے دیکھتے کہ آپ کی سواری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، سبحان اللہ۔ جس دن سواری کی نظر آئی تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے صحابہ کرام سے، اتنی سخت گرمی میں صحراؤں کے اندر سے چل کر آنا اور تنہا، پھر یہ کہتے ہیں کہ میں تم جیسا ہوں، بتاؤ کہ یہ ہم جیسی کوئی بات علم میں ہے؟ ہم کتنے دنوں میں پہنچے، کس طرح پہنچے؟ ام معبد کا وہ قصہ بھی راستے میں، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت احد، اللہ اکبر، بہت بڑا سانحہ تھا حضور کے لیے، بہت بڑی تکلیف دہ بات تھی، دکھ تھا، ایک محبت و مانوسیت۔ آپ اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے، اتنا پیار ہے کہ ہر بدھ کے دن واپس احد جاتے اور اپنے چچا کے قبر پر ہو کر آتے، اللہ اکبر۔ بالکل سیدھ میں مدینہ شریف کی، کوئی مدینہ شریف میں کھڑے ہو کے نظر اٹھائے تو احد نظر آتا ہے، احد میں کھڑے ہو کر نظر اٹھائے تو مدینہ نظر آتا ہے، سیدھ، سبحان اللہ۔
محبت کی یادگاریں ہیں، جانثاروں کی وفاداریاں ہیں کہ جتنی بیان کی جائیں کم ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہم میں وفاداری پیدا ہو جائے، جانثاری پیدا ہو جائے۔ ہم جان نہ دیں تو وقت تو دیں، اپنے اعمال تو اچھے پیش کریں، محبت کا اتنا تقاضا تو پورا کریں۔ اللہ اکبر، وغیرہ وہاں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا وہ ایک بزرگ کا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، سادہ سا ہے لیکن بڑا پیارا، سناؤں؟ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ بادشاہاں نوں نوکراں دی کمی نہیں، بادشاہاں نوں نوکراں دی کمی نہیں۔ اللہ اکبر۔